جی انشاءاللہ آج ہم سورہ انفطار شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا کہ اللہ کے حدیث کا مفہوم تھا کہ اگر آپ قیامت کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ تکویر جو ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھی تھی، سورہ انفطار اور سورہ انکشاف، ان کو اپنے آپ ان کا مطالعہ کیجئے گویا کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لاسٹ ویک ہمارا سورہ تکویر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفطار شروع کر رہے ہیں۔ بہت ہی چھوٹی سورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کا سورت کا تعارف لے لیتے ہیں، مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو یہ اس سورت کا بھی مرکزی مضمون اسی طرح ہے کہ نیک اعمال کرنا، غفلت سے ترک کر دینا، ایمان لانا۔ یہ سورت کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پیراگراف جو ہے جس میں ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں، اماں پارا کی تقریباً ہم نے سورہ نبا دیکھی، سورہ نازیات دیکھی، سورہ عبسہ دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ تکویر دیکھی، سورہ اب انفطار کے قیامت کا ذکر ہر جگہ چل رہا ہے۔ یہاں پر بھی قیامت کے 2 مرحلوں کو پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں گے پہلی آیات، پہلے ایک آیت نمبر 1 سے 3 تک ہم دیکھیں گے کہ پہلے مرحلے کو یعنی سور پھونکنے کو، جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلی صورتوں میں بھی کہ سور پھونکا جا رہا ہے۔ سور پھونک کر کیا حالت ہے، پہلی کیا کنڈیشن ہے اس وقت ہو رہی ہے جب آسمان پھٹ جاتا ہے، جب ستارے بکھر جاتے ہیں یا جب سمندر چلائے جاتے ہیں، تو وہ پہلی کیفیت کا ذکر۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جاتا ہے تو تب پورے بنینوں انسان کو اٹھائے جاتی ہیں، ان کی قبریں کھولی جاتی ہیں۔ اس کا آیت نمبر 4 سے 5 تک ذکر ہے۔ پہلے پیراگراف میں کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے مرحلے کو ہم نے 1 سے 3 تک لیا ہے، پہلا مرحلہ یعنی پہلی سور، جس وقت قیامت کی ایک منٹ، کسی سسٹر کا غلطی سے مائک اوپن ہے، پلیز کلوز کر، ہاں بند کر، جزاک اللہ خیر سسٹر۔ پھر دوسرا مرحلہ ہمارا ہوگا آیت نمبر 4 اور 5، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ انسان کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی یہاں پر ان کے نام اعمال مراد ہے۔ پھر دوسرا پیراگراف آیت نمبر 6 to 8 تک ہے، جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ، جیسا ہم دیکھتے آ رہے ہیں سورہ نبا سے ہم ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی قیامت کے ذکر مراحل کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے اٹھانے کے لیے اپنی تخلیق یعنی ربوبیت پر اظہار کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھایا، آسمان کو تمہارا ہموار کیا، اس طرح سے پہاڑوں کو میگوں کی طرح گاڑا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق پر یہاں پر ہمیں ربوبیت دکھائیں گے اور بولیں گے کہ آپ آخرت سے کب تک غفلت برتو گے، کب تک اس دنیا میں مصروف رہو گے، کب تک آخرت کو بھلائے رہو گے۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر ہوگا آیت نمبر 6 سے 7 تک۔ پھر تیسرا پیراگراف جہاں پر آیت نمبر 9 سے 12 تک ہم دیکھیں گے کہ غفلت برتنے کا سبب ہمارا اصل کیا ہے، انکار، آخرت کا انکار ہے۔ یعنی انسان کسی چیز سے لاپرواہی کب کرتا ہے، جب اس چیز کی اہمیت نہیں رہتی، اس چیز کو انکار کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم انکار کس طرح سے کر رہے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے کہ آخرت برپا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس کا جواب ہمیں دینا ہے، تو ہم اس طرح سے غفلت نہیں برتیں گے۔ یہاں آیت نمبر اللہ تعالیٰ 9 سے 12 تک کہہ رہے ہیں کہ کسی خوش فہمی میں انسان مبتلا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ زندگی اسے دی گئی ہے تو بس جی لو، جس طرح سے جینا ہے، یہ زندگی ہے، کھا لو پی لو عائش کر لو مزے لٹا لو، بس مر کر جانا ہے، جیسا نان مسلمس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے، یہاں پر ہم ایک مسافر کی طرح ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہماری منزل ہے، اور اس منزل پر اترنے کے لیے ہمیں یہاں سے ہمارا توشہ، ہمارا ٹفن اچھے سے تیار کر کر جانا ہے، تاکہ وہاں پر ہمارے لیے آسانیاں ہوں، وہاں ہمیں مشکل نہ ہو۔ لیکن انسان کیا ہے، غفلت میں پڑا ہوا، کیونکہ اس کی طرف سوچتا ہی نہیں، کیونکہ اسے شیطان آخرت کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتا ہی نہیں۔ اگر انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اس انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ شیطان کو پیچھے ہٹا کر وہ اللہ اور آخرت کے بارے میں سوچے، غفلت سے اٹھے۔ پھر چوتھے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 13 اور سے 16 تک آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، فجار
یعنی بدبخت لوگوں کا انجام مختلف ہوگا. یہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. بعض جگہ متقین کہا گیا ہے، بعض جگہ پر سجین کا ہم پچھلی صورتوں میں دیکھے ہیں کہ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے انجام کو الگ الگ واضح کیا ہے. یعنی ابرار نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا، جو غفلت سے اٹھ گئے، جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا، ان کا انجام کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے بہترین جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور بھی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے. وہی ہم نے دیکھا ہے کہ فجار کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی بھیانک ہوگی. ان دونوں کا مختلف انجام ہوگا اس چیز کا ذکر ہے. آخری پیراگراف جو ہوگا وہ ہوگا 17 to 19 تک، جہاں پر وہی کے شفاعت پر انحصار نہ کرو، ایمان و عمل کی دعوت دو. یعنی ہم کیا سوچتے ہیں، ایک سب سے بڑا ہمارے دماغ میں آج کل بیٹھی ہوئی چیز کیا ہے، ہم کتنا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور یا ہم شفاعت مل جائے گی، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، یا ہمیں کسی اور کی. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے پچھلی صورت میں بھی دیکھا، سورہ عبسہ میں بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ کسی کو بھی بولنے کا اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی بولنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا مگر جسے اللہ بولے. یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کسی پیغمبر، کسی فرشتے کو، ملک کا ہم نے لاسٹ صورتوں میں ذکر دیکھا کہ ان کو بھی بولنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بھی کچھ بول سکے. تو پھر سفارش کا سوال ہی نہیں آتا نا کہ کوئی ہماری سفارش کرے گا اور ہمیں بخش دے گا، سوال ہی پیدا نہیں آتا. اللہ جسے بخشے وہی انسان بخشا جائے گا. تو یہ تو آپ کی غلط فہمی، شفاعت پر انحصار مت کرو، یعنی ڈیپینڈ مت رہو کہ نہیں ہم دنیا میں جو بھی کر لیں ایک بار جائیں گے وہاں آخرت میں تو ہماری سفارش کوئی نہ کوئی کرے گا، یا آپ سے ہم کریں گے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اختیار دے جائے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور وہ بھی چنندہ لوگوں میں. تو ہم تو ناممکن ہی نہیں کہ ہم ان ہستیوں میں آ جائیں. ہمارے اعمال آج جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے اعمال ہی ہمیں بچا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے نیک اعمال کر لے، اللہ کے کلام کو پڑھے، اس کا حق ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائے، اپنے بچوں کے ان کی تربیت بھی اسی طرح پر کرے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھارے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ کے پیغام کو. تو یہ ساری چیزیں ہی ہمیں اس وقت بچانے والی ہے. ہم شفاعت پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کس کے لیے پرمیشن وہاں پر ملے گی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر شفاعت کی پرمیشن ملے گی بھی، ان کو اجازت ملے گی، تو وہ کس کے حق میں کریں گے ہم یہ بھی نہیں جانتے. تو کس طرح ہم اس دنیا میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، آخرت کی تیاری کریں بغیر؟ تصور ہی نہیں کر سکتے، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے ایک پل کے لیے بھی. ہمیں کنٹینیوسلی اس آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے. اس زندگی کو جیسا ایک مسافر ہوتا ہے اسے کیسا کہ نہیں بھائی مجھے گھر پہنچنا ہے، ایک مسافر کی طرح 4 دن یا 5 دن کے لیے میں یہاں آیا ہوں، میری منزل تو یہ نہیں ہے، بس میں کام کو یہاں پر اچھے سے نپٹا لوں تاکہ اپنی منزل پر اچھے سے پہنچ سکوں، وہاں پر میرے لیے آرام ہو. اسی طرح سے ہمیں لگا ہونا. یہ دنیا اتنی حقیر ہے. ایک حدیث کے مفہوم کے ساتھ میں سورت شروع کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دہاڑے مارتے ہوئے سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوتے ہیں، اور پھر انگلی یعنی اپنے فنگر کو اس میں سے ڈپ کر پانی میں سے ایسا جب نکالتے ہیں تو ایک قطرہ جو ہے گرتا ہے. آپ بھی دیکھیے پانی میں اگر کچھ ہم ڈبو کر مطلب انگلی اپنے فنگر کا سا نکالیں گے تو یہ تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کیا ہے، یہ جو قطرہ گرا اور یہ دہاڑے مارتا ہوا سمندر کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول بہتر جانے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دہاڑے مارتا ہوا سمندر یہ آخرت ہے، اور یہ جو ایک قطرہ یہ جو پانی کا گرا ہوا ہے یہ دنیا ہے. یعنی اتنی حقیر دنیا ہے، اتنی چھوٹی دنیا ہے، اور یہ آخرت اتنا بڑا ہے. لیکن افسوس در افسوس کہ آج ہم اس دنیا کے واسطے ہم اتنا بھلا بیٹھے ہیں آخرت کو، اور اس دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں. بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور شیطان کے ہر فتنے، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. جو کچھ ہم کوششیں کریں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. تو ہم نے مختصر سا سورہ انفطار کا ہم نے مختصر سا تعارف لیا. اس کا بھی مرکزی موضوع اگر ہم دیکھیں گے تو یہی ہے کہ غفلت ترک کرو، اٹھ جاؤ. یہاں بھی یہی دعوت دی جا رہی کہ اب تک جو کرے ٹھیک ہے، ابھی بھی معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ لاؤ، ایمان لا کر نیک عمل کرو. شفاعت پر منحصر نہ ہو، ڈیپینڈ مت ہو کہ ہماری کوئی شفاعت کرے گا آخرت میں پھر ہم جنت میں جائیں گے. نہیں، اپنے اعمال اور رب کی رحمت سے امیدوار بنو، اور رب کی رحمت یعنی اللہ پر یقین رکھو. اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے احکام کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر ہم نے زندگی گزاری، تو اللہ کی رحمت پر امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں ڈالیں گے. لیکن ویسے اعمال
پیدا کر کر پھر امید رکھنا ہے. امید ایسی نہیں کہ اعمال تو کچھ نہیں ہے لیکن امید ہے کہ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ شفاعت مل جائے گی, تو یہ غلط ہے. چلیے تو الحمدللہ ہم نے مختصر سا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ صورت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ مکی صورت ہے, 19 آیات پر مشتمل ہے یہ صورت. اور یہ صورت بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر جب دعوت دی جا رہی تھی مکہ میں, یعنی جب ایمان کے پہلا دور چل رہا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی, تو کھلے عام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعوت شروع نہیں کی, تو اس وقت کے دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور بہت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ, شروع اللہ کے نام سے. بسم اللہ, شروع اللہ کے نام سے. الرحمن, جو مہربان. الرحیم, رحم فرمانے والا ہے. اذا, جب. السماء, آسمان. انفطرت, پھٹ جائے گا. اذا, یہ بھی بار بار گزر چکا ہے, میں نے کہا اسی لیے اس کا اذا جب پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے. السماء ہم نے پڑھا تھا آسمان کو کہتے ہیں, اور اسی کا اپوزٹ الارض, زمین کو کہتے ہیں. السماء آسمان, الارض زمین. اذا جب, السماء آسمان. انفطرت پھٹ جائے گا. انفطرت پھٹ جائے گا. انفطرت پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وہ اور حرف عطف ہے, وہ حرف عطف ہے اور جوڑنے کے لیے آتا ہے, وہ حرف عطف ہے. اذا جب. الکواکب, الکواکب تارے کو کہتے ہیں. الکواکب تارے کو کہتے ہیں. النجوم ستارے کو کہتے ہیں, جو لاسٹ صورت میں ہم نے پڑھا تھا. النجوم ستارے, الکواکب تارے. ہم نے لاسٹ صورت میں پڑھا تھا ستاروں کے بارے میں. النجوم ستارے, الکواکب تارے. انتثرت بکھر جائیں گے. انتثرت بکھر جائیں گے. انفطرت پھٹ جائیں گے. انتثرت بکھر جائیں گے. انفطرت پھٹ جائیں گے. انتثرت بکھر جائیں گے. اور حرفیات اذا جب. البحار سمندر. البحار سمندر. البحار سمندر. سمندر کو کہتے ہیں بحار. الماء ہم نے اس میں پڑھا تھا پانی لاسٹ صورت میں, یہاں پر سمندر کا ذکر ہے. البحار سمندر. فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. انفطرت پھٹ جائے گا. انتثرت بکھر جائیں گے. فجرت پھاڑ دیے جائیں گے یعنی کھول دیے جائیں گے. یہ 3 صورتیں ہم نے ابھی تعارف میں پڑھی کہ یہ پہلے مرحلے کی ہیں, یعنی پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت آسمان پھٹ جائے گا, تارے بکھر جائیں گے, سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. سب مفسرین ان تینوں آیتوں سے مفہوم یہ لیتے ہیں کہ ان کا پھٹ جانا, پھاڑ دیا جانا, بکھر جانا مراد یہ ایک دوسرے میں مطلب مکس ہو جائیں گے, مل جائیں گے. اس طرح کا جب پہلی سور پھونکنے کے بعد کیفیت اس طرح کی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں پچھلی صورتوں میں سے بھی کہ کس طرح سے قیامت کی ہر وقت کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی 3 صورتوں میں پہلی سور کا ذکر ہے. پہلی سور کا کہ جب کیا ہوگا, اذا السماء جب آسمان, انفطرت پھٹ جائے گا. وہ اور اذا جب, الکواکب تارے, انتثرت بکھر جائیں گے. وہ اور اذا جب, اذا البحار سمندر, فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. اب پھر دوسری سور کے بعد, یہ تو پہلی سور کی کیفیت ہوئی. اب دوسری سور میں وہ اور اذا جب, القبور قبریں, قبر کی جمع القبور قبریں, بعثرت بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی. ہاں یہاں پر اگر آپ نے اکھاڑنا آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو کھول دی جائیں گی لکھ لیجیے. کھول دی جائیں گی. بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی. اب جب دوسری سور جیسے ہی پھونکی جائیں گی تو اس وقت کیا ہوگا, بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں آخری قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر تمام ان انسانوں کو قبریں ان کی کھول دی جائیں گی. وہ اور اذا جب, القبور قبریں, بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی. پھر کیا ہوگا جب کھول دی جائیں گی تو اس کے بعد کیا پیش آئے گا مرحلہ, علمت تو جان لے گا. علمت تو جان لے گا. کیا جان لے گا, نفس ہر نفس. نفس ہر نفس یعنی ہر جان, ہر انسان. نفس ہر نفس, ہر جان, ہر انسان. ماں جو کچھ, ماں جو کچھ, قدمت اس نے آگے بھیجا.
اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت اور اخرت جو پیچھے چھوڑا۔ یہاں پر مراد نام اعمال ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اس چیز کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ جو کچھ اس نے آگے بھیجا یعنی جو بھی نیکی اس نے کی، جو بھی بدی اس نے کی، جو نام اعمال میں لکھا گیا ہے اس کے سامنے پیش ہوگا، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا یعنی جو بھی کیا تھا اس نے، جو دنیا میں چھوڑ کر آیا، جو سب کچھ دنیا میں سمجھتا تھا، وہ چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوگا، جیسے دوسرے سور کے بعد جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت تو جان لے گا، نفس ہر نفس، ماں جو کچھ، قدمت اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت اور پیچھے چھوڑا۔ یہاں تک دوسری سور کا ذکر ہے۔ اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، وہ اذا اور جب، الکواکب تارے، انتثرت بکھر جائیں گے، وہ اذا البحار اور جب سمندر، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے، وہ اذا اور جب، القبور قبریں، بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی، علمت تو جان لے گا، نفس ہر نفس، ماں جو کچھ، قدمت اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت اور جو پیچھے چھوڑا۔ اب یہاں سے انسان کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں ہو جائے گا، کس چیز کے دھوکے میں، یہاں پر ایک تنزیہ کلام کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو پوچھ رہا ہے کہ اتنی غفلت کی زندگی میں تو مطلب بیٹھا ہوا ہے، اتنی غفلت برت رہا ہے، کس چیز کے دھوکے میں؟ یہاں پر پوچھ رہے ہیں یا ایو، یہ مخاطب پکارنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں، یا ایو، اے، الانسان انسان، یا ایوہا، اے الانسان انسان کو، اے انسان، ماں کس چیز نے، ماں کس چیز نے، غرق دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، ماں کس چیز نے، ماں کس چیز نے، غرق دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، ماں غرقہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، ماں کس چیز نے غرق دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم، بربک رب کریم کا، تیرے رب کریم کی بابت، بھی یہاں پر بابت کے معنی میں آیا ہے، یعنی رب کریم کی طرف سے۔ آپ اگر بابت مشکل ہو رہی ہے تو اس کی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تیرے رب کریم کی طرف سے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، تیرے رب کریم کی طرف سے۔ یہاں پر یہ بات جیسے میں نے بتائی کہ تنزیہ پوچھا جا رہا ہے انسان سے یہاں پر کہ اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے تیرے رب کی طرف سے، کیا سمجھ رہا ہے یہ جو اتنی غفلت برت رہا ہے دنیا میں آخرت کو لے کر انکار کر کر، کہ تو کیا سمجھ رہا ہے اس دنیا میں ہی رہے گا، اس غفلت میں، اس دھوکے میں تو پڑا ہوا ہے کہ تجھے رب کی طرف سے بخشش مل جائے گی، تو دنیا میں جس طرح چاہے زندگی گزار لے، تیرا کوئی نام اعمال نہیں لیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر تنزیہ انسان سے مخاطب ہو کر سوال کیا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ماں کس چیز نے، غرقہ دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، بربک الکریم تیرے رب کریم کی طرف سے، تیرے رب کریم کی طرف سے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے ہی غفلت کا سبب انسان کو پوچھ رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ کیوں غافل بنا ہوا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا؟ تو پھر یہاں پر تنزیہ کوشچن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اس کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، الذی، وہ جس نے، یعنی اللہ رب العالمین، خلقہ پیدا کیا، کا تجھے، وہ جس نے پیدا کیا تجھے، پھر سوا کا ٹھیک ٹھاک کیا، کا تجھے، یعنی تو غفلت سے پڑا ہوا ہے دھوکے میں تیرے رب کریم کی طرف سے، وہ رب، وہ الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، کا تجھے، کا تجھے، وہ جس نے پیدا کیا تجھے، فسوا کا، پھر سوا ٹھیک ٹھاک کیا، کا تجھے، وہ جس نے پیدا کیا تجھے پھر ٹھیک ٹھاک کیا تجھے، فعدل کا، پھر معتدل کیا تجھے، یعنی برابر بنایا، یعنی تو نہیں دیکھتا وہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے پھر ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی
متوازن بنایا، رنگ دینا، دو آنکھیں پیدا کرنا، دو آنکھوں کو جوڑنا. اب جسم میں ہم کسی کے کچھ نکال سکتے ہیں کیا؟ بتائیے کہ اگر آنکھیں تصور کیجیے پیشانی پر آ جائیں ہماری تو کس طرح سے بناوٹ ہوتی، یا ناک ہماری ٹھوڈی کے نیچے آ جائے، ہونٹوں کے نیچے، ہونٹ ہمارے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کتنی مطلب باریکی سے سوچتے ہوئے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر متوازن طریقے سے، معتدل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، انسان کو بنایا ہے. یہاں پر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جس نے خلقہ پیدا کیا تجھے، صرف پیدا کر کر ایسے ہی چھوڑا نہیں کہ کیسے بھی کیا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا تجھے، یعنی برابر کیا، ہر چیز کو، ہر اعضاء کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا. اگر ہم ہاتھ کو تصور کریں، اگر پیشانی کے پاس ہمارے ہاتھ ہوتے ہاں تو ہوتا. تصور کیجئے ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس کے باڈی پارٹس کو اس کی برابر جگہ پر رکھا. آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر، کان کو کان کی جگہ پر، زبان، منہ کو، ہر چیز کو. دانتیں اگر انسان کی باہر ہوتی، زبان حلق کے اندر ہوتی، یعنی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنا بھی تم نہیں دیکھتے، اتنی غفلت میں پڑے ہوئے. وہ جس نے پیدا کر کر صرف چھوڑا نہیں، پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ٹھیک ٹھاک کیا، متوازن کیا، معتدل بنایا، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا، متوازن کیا. پھر فی ای صورت ما شاء، پھر جس صورت میں شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا تجھے. ہاں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پھر اتنا کرنے کے بعد صورت دی اچھی سی، بہترین ناک، بال یا رنگ، ہر ایک ان کی مناسبت کے حساب سے، ان کی زمین کے حساب سے. ہر طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پائے جاتے ہیں، کوئی سولا رنگ ہے، کوئی کا سیاہ رنگ ہے، کوئی بہت زیادہ سفید رنگ ہے، کوئی درمیانی رنگ ہے. یعنی اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فی ای صورت، جس صورت میں چاہا، شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا. کچھ کی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہچانتے آ رہی ہیں ہم، جیسے ہر ایک بچے کو اس کی نسل سے جوڑ دیا کہ کوئی کسی نہ کسی سے، ایک خاندان میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ تو ماں کی طرف گیا ہے، یہ تو باپ کی طرف گیا ہے. یعنی یہاں پر نسل در نسل کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں خاصیت دی کہ پہچانے جائے کہ تمہاری نسل سے ہے، تم سے آیا ہوا ہے. اس طرح سے ہم نے جس کو چاہا اس کو جوڑ دیا جس صورت میں چاہا. فی ای جس صورت میں، ماں جو، شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے. یا ایھا الانسان اے انسان، یا ایھا اے الانسان انسان، ماں کس چیز نے، غرقہ دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، بربی کی طرف، رب الکریم رب کریم کی طرف سے، الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا تجھے، فسوا کا، پھر، سوا کا ٹھیک ٹھاک کیا، کا تجھے، پھر، عدل معتدل بنایا، کا تجھے، فی میں، ای صورت جس صورت میں، ماں جو، شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے، جس صورت میں چاہا رکبہ جوڑ دیا تجھے. ہم یہاں تک ایک مفہوم ہمارے آیات کا ختم ہو رہا ہے، تو ہم 1 سے 8 تک یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ. کل آگے کے آیات کو ہم کنٹینیو کریں گے اینڈنگ تک. اس کا ایک مرتبہ انشاءاللہ میں آپ کو ترجمہ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا. اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا. اور، اذا جب، الکواکب تارے، انتثرت بکھر جائیں گے. اور، اذا جب، الکواکب تارے، انتثرت بکھر جائیں گے. اور، اذا جب، اذا البحار بحار سمندر، فجرت پھاڑ دیے جائیں گے. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت اور جب تارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت اور اذا جب، قبور قبریں، بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی یا کھول دی جائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی.
علمت تو جان لے گا، نفسن ہر نفس، ما جو کچھ، قدمت اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت اور جو پیچھے چھوڑا۔ علمت تو جان لے گا، نفسن ہر نفس، ما جو کچھ، قدمت اس نے آگے بھیجا، وہ اخرت اور پیچھے چھوڑا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ یا ایوہ اے الانسان انسان، اے انسان، ما کس چیز نے، غرقہ دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، بربک الکریم تیرے رب کریم کی طرف سے۔ ایوہ الانسان ما غرقہ بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کا تجھے، بربک الکریم رب کریم کی طرف سے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا تجھے، خلق پیدا کرنا، کا تجھے، خلق پیدا کیا، کا تجھے، پھر سوا کا ٹھیک ٹھاک کیا، کا تجھے، پھر عدل معتدل بنایا، ہموار بنایا، کا تجھے، فی میں، ای جس، صورتن صورت میں، ما جسے یا جو، شاء اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے، الذی خلق فسواک فعدلک وہ جس نے پیدا کیا تجھے پھر ٹھیک ٹھاک کیا تجھے پھر معتدل بنایا تجھے۔ فی جس، ای فی میں، حرف جر فی میں، ای صورتن جس صورت میں، ای جس، صورتن صورت میں، ما جو، شاء اس نے چاہا، شاء یشیء چاہنے کو کہتے ہیں، اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے، رکبہ جوڑ دیا، کا تجھے، فی ای صورت ما شاء رکبہ جس صورت میں جو اس نے چاہا، رکبہ جوڑ دیا تجھے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری آیات ختم ہو گئی، لنک بھی اینڈ ہو رہی ہے، آپ دوسری لنک سے جوائن کیجئے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔